مفتی عامر صاحب، آپ یہ ایک تو فضیلت حج کی آپ ملابس ہے، اور وہی اگین ہم فقہی مسائل کی بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اگین ویورز کے لیے کہ ان کو یہ بات پتہ لگے کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں. میں دو چیزیں موٹی موٹی دو چیز سمجھ میں آتی ہیں کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا نہیں، اور صحت کیا. باقی ظاہر ہے محرم نام وہ الگ مسائل تو ہیں ہی. تو اس میں ذرا کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب کیا ہے اور صحت ہونے کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا کم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں تو نہیں افورڈ کر سکتا، ایک ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پتہ ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں. ایک بیچ کا ایریا بھی ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ یار وہ اتنے ہیں کہ میں حج کر سکتا ہوں، لیکن ابھی گھر بھی تو خریدنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی تو سیونگ چل رہی ہے. صحت کا بھی یہ معاملہ ہے، کسی کی اتنی اچھی ہے کہ اس کو پتہ ہے میں جا سکتا ہوں، کسی کی اتنی بری کو پتہ ہے میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن ایک بیچ کی کیٹیگری بھی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں کر لوں گا، لیکن اس دفعہ جون میں آ رہا ہے، گرمی بہت ہے، تو 3 سال بعد تھوڑا سردیوں میں آ جانا تو پھر جاؤں گا. تو یہ والا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اور یہ والی جو صحت کا اسٹیٹس ہے، ان لوگوں پہ لازم ہے کہ حج کرنا، یا وہ اپنا گھر خرید کے اور یہ حج ذرا فروری جنوری میں آ جائے تب تک کا انتظار کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. آج کا دن یقیناً بابرکت یوم ہے. پوری امت مسلمہ کے لیے آج کے دن کی اہمیت سب پہ آیا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. الہ آمین، الہ آمین. وسیم بھائی، جہاں تک استطاعت کی بات ہے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ استطاعت جو ہے وہ سفر کے جو خرچ ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ حج کے لیے جس طریقے سے پاسپورٹ، ویزا اور جو ٹریول ایجنسی کے جو اخراجات ہیں، جو فیسز ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو سمجھ لیں کہ وہ استطاعت رکھتا ہے. ٹھیک. اور اگر وہ سرپرست ہے، اس کے زیر کفالت بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کے افراد ہیں، تو ان کے بھی اخراجات آنے سے جانے تک کے اگر اس کے پاس ہیں، تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کے زیر کفالت لوگ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، ان کو کہیں جو ہے وہ محتاجی نہ ہو. استطاعت میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. صحیح. تو صحیح. اگر یہ استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اس میں اگر کسی نے بالفرض جو ہے وہ رقم رکھی ہوئی ہے مکان کے لیے کہ مجھے مکان خریدنا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکان کا ارادہ کر کے رقم اس کے اندر باؤنڈ کر دے. وہ رقم اگر حج کے لیے بالفرض ایلیجیبل ہے، اتنی رقم جتنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، تو مکان خریدنا اور مکان کے لیے باؤنڈ کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے اوپر خریدے ہوئے مکان کے عوض قرضہ تھا یا کسی اور مد میں قرضہ تھا، تو پھر استطاعت اس کی موقوف اور معطل ہو سکتی ہے. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا کسی بھی چیز کا، مکان کا، کوئی گاڑی کا، کوئی شادی کا، تو اس ارادے کے لیے یا اس مقصد کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ رقم استطاعت کے لیے مانے نہیں ہوگی. وہ ارادہ بھی استطاعت کے لیے مانے نہیں آپ کہہ ہوگا. رہے ہیں اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے حج کے لیے، یا اس رقم کو استعمال کرنا ہی ہے اس کرنا کو حج ہی ہے، اس کرنا؟ کو ہاں، اچھا. کرنا ہی ہے. ٹھیک. قرض صرف اس کے اندر سے منہا ہو جائے گا کہ پھر وہ ایکسیپشنل کیس ہے. اور صحت کے حوالے سے کیا معاملہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی اتنا بیمار ہے کہ اس کو پتہ ہے، کوئی اتنا صحت مند ہے لیکن کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن ابھی گرمی بہت ہے، ذرا 2-4 سال گزر جائیں تو پھر کر لوں گا، تھوڑا سردیوں میں ٹھنڈا آ جائے پھر کریں گے. ہاں دیکھیں، جب کوئی چیز فرض ہو جائے نا تو پھر اس میں مزید تاخیر بلا وجہ کرنا اور اس کے اندر سہولت تلاش کرنا جی 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 جی. فرض کے لیے، یہ آپ آپشنل تو اگر آپ کے اوپر حج فرض ادا کر دیا تھا اور اب آپ نفلی حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر بالفرض آپ کے اوپر حج فرض ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، معمولی سی صحت کی جو ہے وہ اگر کمزوری ہے، ویکنیس ہے، اس کی وجہ سے آپ حج نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک کہ ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ نہ کرے کہ آپ اس دوران اس بیماری میں ٹریول نہیں کر سکتے، کریکٹ. تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو واقعی اگر جینون ایشو ہے میڈیکل کا جس کے لیے ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی میڈیکل اس طرح کا ایشوز آ سکتا ہے جانے کے بعد، تو پھر آپ استطاعت جسمانی طور پہ نہیں رکھتے ہیں اور اس میں آپ بالکل جو ہے وہ پھر حج کو موقوف کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ صحت مند نہ ہو جائیں. ایک نکتہ اور یہ بتا دیجیے گا کہ جو حج کر رہا ہے اس کی تو یہ فضیلت ہے، جو ان تمام تر کرائیٹیریاز پہ پورا اترتا ہے اور پھر بھی حج نہیں کر رہا، وہ پھر کتنا ناپسندیدہ یا گناہ گار ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. تو پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہے اور پھر بھی استطاعت کے باوجود وہ اگر حج نہیں کرتا ہے
چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس سخت سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی اہمیت کتنی ہے، حج کی افادیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریضہ کتنا کس قدر ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ الفاظ سخت قسم کے استعمال کیے گئے کہ پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح۔ گویا کہ بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود، اللہ کے گھر جانے کی باقاعدہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ بے پرواہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ پھر میں بھی بے پرواہ ہوں۔ نہیں نہیں، پھر جرت ہے پھر اگر آپ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مفتی صاحب اس پہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اگین تمام تر کرائٹیریا سے پورا اترتا ہو تو ریکمینڈ یہی کریں گے کہ وہ ایک آپ جوانی میں اس میں ہی حج کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک مائنڈ سیٹ شاید اب کم بھی ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ابھی کریں گے نا 45 کے بعد، 50 کے بعد، 55 کے بعد کر لیں گے، ابھی تو یار ابھی تو ٹھیک۔ تو ایک یہ بھی بتائیے گا، اور دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی جو بات ہو رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ظاہر درجہ بندی ہوتی ہے، ایسا حج ایسا حج ایسا، سہولیات کے اعتبار سے رقم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں مثال کے طور پہ سی کیٹیگری والا حج کر سکتا ہوں، لیکن جب ایک کیٹیگری اتنے پیسے ہو جائیں گے تب کروں گا، تو یہ چلے گا یا نہیں؟ آپ کے پاس بس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ آپ کسی بھی سطح کا درجہ بندی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ دنیاوی سہولیات کے اعتبار سے میں سطح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حج کر سکتے ہیں تو آپ نے بس کر لینا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے دن کی سب کو بہت مبارکباد ہو، اور ظاہر ہے کہ مغفرت کے پروانے اس وقت چھما چھم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی جی جی جوانی میں کرنا یا بڑھاپے کا انتظار کرنا کہ کیا بھئی یہ سارے کام میں کر لوں، جب بڑھاپے میں آؤں گا، تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی سے کہو کہ جی نماز پڑھ، وہ کہتا ہے یار ابھی تو میں جوان ہوں، مسجد آ، ابھی مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس انتظار میں کہ میں کچھ اور کام کر لوں، بڑھاپے میں آ کر حج کروں گا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی، ذکر فرمائی، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دوسری حدیث ہے کہ من اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا، فلیتعجل، اسے چاہیے کہ اس میں جلدی کرے، تاجیل، ہاں جی تاجیل کرے۔ دوسری ایک روایت ہے جو حدیث قدسی ہے، تو اس میں یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کی حج کی استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا اور 5 سال تک اس نے نہیں کیا، ٹھیک، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ محروم ہے۔ اب یہاں پر جو 5 سال کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاجیل کرے، جتنا ہو سکے تاجیل کرے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ضروریات کی بنیاد پر، جیسے کچھ لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یار آپ حج کر لیں، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جی جی جی، مکان لینا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں نے پڑھی کہ جو اپنی ضروریات کی وجہ سے حج میں تاخیر کرتا ہے، نہیں جاتا، لوگ حج کر کے واپس بھی آ جائیں گے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ او ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ او ہو، راستہ کوئی بھی نہیں ہے، جلدی کرے۔ واہ واہ، اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جی کس میرے پاس اتنا ہے کہ میں سی کیٹیگری میں یا ڈی میں کر سکتا ہوں، میں جب اے میں کروں اتنے پیسے ہو جائیں گے نا پھر کروں گا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، آپ اے پلس میں کریں، بالکل صحیح، بلکہ اس سے اوپر بھی کوئی آ جائے تو اس میں کریں، آپ صحیح ڈائمنڈ کیٹیگری میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، لیکن یاد رکھیں کہ حج میں وی آئی پی کلچر نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر اتنی استطاعت ہے کہ ڈی سے نیچے بھی کوئی ہے نا، کہ حج کو آپ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، سارا خرچ وغیرہ موجود، پیچھے جو آپ کے زیر کفالت ہے ان کا خرچ موجود ہے، آپ پر لازمی ہے کہ فوراً سے پیشتر آپ جو ہے وہ حج کی تیاری کر لیں۔ حج کی تیاری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک کے زمرے میں خدا نخواستہ ہم آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے ہی آپ کی استطاعت ہے تو فوراً حج کی تیاری کر لیں اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں۔ وی آئی پی کلچر کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کچھ لوگ ایسے تھے، قریش کی جو قبیلے تھے نا، ان کو ہمس کہا جاتا ہے، یہ چند قبائل تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ عرفات میں جو ہے وقوف نہیں کرتے تھے، اور یہ مزدلفہ میں آ کر وقوف کرتے تھے۔ بھئی عرفات میں عام لوگ کرتے ہیں، ہم وی آئی پی لوگ ہیں، ہم یہاں کریں گے۔ رب العالمین نے اسے توڑا ہے، اس کی تردید فرمائی، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تمہیں بھی وہیں سے لوٹنا ہے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔
صحیح. اور اس میں ایک چھوٹی سی کامنٹ اس میں بھی کر دیجیے گا کہ وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں، ابھی میں حج کروں گا، پھر جو ہے وہ خطاؤں میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر وہ سارا تو ابھی تھوڑا سا نا آگے جا کے وہ کسی نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یار نماز جب پڑھوں گا نا تو میں خطاؤں سے پورا بچوں گا. تو یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے، جب تک نہیں پڑھ رہے تو گناہ گار تو ہوں گے نا. یہ سیلف بھی تو خطا ہے نہ پڑھنا. پھر تو حج فرض ہے، یہ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہے. اور جب رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا، قرآن کریم میں آ گیا، تو پھر کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا. جیسے ہی آپ نے فوراً حج کرنا ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب شرائط پوری ہو گئی پھر کوئی ریزن نہیں ہے ایک لمحے کے بھی ڈیلے کا. خلاصہ کلام یہ ہے. میں سیگمنٹ کے آخر میں زہیب بھائی آپ سے اگر گزارش کروں، ظاہر ہے آج کوئی وہاں پر موجود ہے، کوئی اپنی سرزمین میں موجود ہے، دل سب کے وہی ہیں، قلوب سب کے وہی ہیں، اذہان سب کے وہی ہیں، اور گویا ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہم معصیت کرنے والے لوگ ہیں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں کی صدا سنتا ہے، ہائے 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 التجا سب کی اللہ اللہ خدا سنتا ہے. ہائے ہائے ہم کے بندے ہائے ہم کے بندے ہیں، ہائے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں. عدل کریں تا تھر تھر کمر اونچیاں شاناں والے، عدل کریں تا تھر تھر کمر اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں.
پھر سے میرے اسلاف کی جانب مجھے لے چل، پھر سے میرے اسلاف کی جانب مجھے لے چل، میں لمحۂ آئندہ کو درکار ہوں مولا، مولا میں لمحۂ آئندہ کو درکار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ نشریات ہماری جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔